ادارے یکجہتی کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ شکریہ جی. پختون جرنلسٹ ایسوسیشن اور حسن خان صاحب جو خود بھی ایک اینکر ہیں, انہوں نے یہ ایک پرامن ویجل, کینڈل لائٹ ویجل سے ہم کہتے ہیں کہ شمع جلی تھی جو ہمارے شہداء ہیں پولیس فورس کے. اگر آپ کو یاد ہے اس دھماکے سے پہلے 10 دن پہلے 3 پولیس اسٹیشنز پر اٹیک ہوا تھا, 3 وہاں پہ بھی شہداء تھے. اب یہ شہداء ایک سنا ہے کہ ابھی تک 105 پہ نمبر پہنچ گیا ہے. 160 سے زیادہ لوگ اپنی زندگی کے لیے لڑ رہے ہیں, اپنی سانسوں کے لیے لڑ رہے ہیں. ان کو بلایا نہیں جا سکتا. ابھی حال ہی میں پارلیمان کا جوائنٹ سیشن ہوا ہے, اس میں نہ کسی پارلیمنٹیرین کے پی سے ہو یا کسی بھی صوبے سے کسی نے اس پہ آواز نہیں اٹھائی, نہ یہ ایجنڈا پہ تھا. یہ دل پہ ان لوگوں کی جا رہی ہے. جو شہید تھے وہ تو چلے گئے, لیکن ان کی جو بیوائیں ہیں, ان کے بچے ہیں, وہ سیٹوں کے بچے نہیں ہیں, وہ مالداروں کے بچے نہیں ہیں, وہ بڑے بڑے جاگیرداروں کے بچے نہیں ہیں. کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے, لیکن وہ انسان سے تو کم نہیں ہے. تو اس لیے حسن صاحب نے آل پارٹیز یعنی تمام پولیٹیکل پارٹی سے لوگ آج آئے ہوئے تھے, تمام شعبہ جات سے آئے ہوئے تھے, جرنلسٹ تھے, سول سوسائٹی والے تھے. ایشو یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو اب ہم نے ان شمعوں کی طرح بجھنے نہیں دینا. اس پہ بات ہوگی. پہلے بھی میں نے بتایا, اب دوبارہ میں اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہوں. جو امریکہ کی وار آن ٹیرر تھی, اس میں سے 80,000 سے زیادہ پاکستانی نے قربانی دی اپنی جان کی, امریکہ کی جان کے لیے. ٹھیک ہے, اس وقت حالات ایسے تھے. ان میں سے 60,000 سے زیادہ لوگ کے پی کے سے تھے. آج بھی اگر آپ ہمیں کہیں کے پی کے کو یا کسی پاکستانی کو, ملک کے لیے ہم اپنا سر دینے کو, اپنا خون دینے کو تیار ہیں. لیکن کیا یہ جو ہوا پولیس لائنز میں مسجد اڑائی گئی, یہ کوئی پاکستانی یا مسلمان کر سکتا تھا؟ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی یہ حادثہ تھا, یہ بدقسمتی تھی, یہ ان شہیدوں کی میموری کو, ان کی یاد کو, ان کے دل کو یہ آزار ہے. اور اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے, کل کو آپ, کل کو میں, کل ہم سارے وکٹمز ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں. کیا فرق ہے؟ مالدار خون بھی لال ہوتا ہے, غریب خون بھی لال ہوتا ہے. تو اس لیے, اور کے بھی پولیس خاص کر وہ ڈیوٹی دے رہی ہے پچھلے 15-20 سال سے, جو پولیس کا کام نہیں ہوتا. پولیس تو کمیونٹی کرتی ہے, لوگوں کو دیکھتی ہے, لا اینڈ آرڈر رکھتی ہے. ان کا کام یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ کے پاس سی ٹی ڈی بھی ہے, بلکہ کل ایک خاص میٹنگ ہوئی سینٹ میں. آپ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے منسٹری آف انٹیریئر کی, سینیٹر محسن عزیز صاحب نے میٹنگ بلائی, کے پی کے سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے, آئی جی اسلام آباد بھی تھے. سب سے یہ پوچھا کہ اس نے یہ کیا کس نے ہے, ہمیں صرف 2 جواب چاہیے, اور یہ آپ روکیں گے کیسے؟ اب تک کوئی جواب نہیں ہے. اور یہ چیز عوام کو کھائے جا رہی ہے. مہنگائی تو تھی, وہ تو لوگ چپ کر کے صبر کر رہے تھے, لیکن کیا جو دنیا میں یہ گلوبل گیم چل رہی ہے کہ جو چین کو پیچھے کرنا ہے, روس کو پیچھے کرنا ہے, اس کا ہم پہ کیوں اثر ہو؟ پرائی جنگیں ہماری سرزمین پہ کیوں آتی ہیں؟ ہم تو بہت آگے جانا ہے. ہم نے تعلیم بڑھانی ہے, ڈیولپمنٹ بڑھانی ہے, سڑکیں اور اسپتالیں تو, سڑکیں تو خیر بہت بن گئی ہیں, اسپتالیں بننی ہے, ڈیٹا میں جانا ہے, انفارمیشن میں جانا ہے, ڈاکٹریں بننے ہیں. مطلب ہم دنیا کی غربت کی فیکٹری تو نہیں ہو سکتے نا کہ جی آپ بیل مجھے مار, جب کوئی مسئلہ ہو اس خطہ ارض پہ لے آؤ. کیوں؟ یہ پوچھنے کا وقت ہے, یہ سوال کا وقت ہے. میں نے ابھی بھی یہ بولا, میں دوبارہ بولتی ہوں کہ کمان ہماری افواج, ہماری پولیس کے پاس, تمام لا انفورسمنٹ اتھارٹیز کے پاس ہے, قلم ہماری جوڈیشری کے پاس ہے, اور کلام پارلیمنٹیرینز, جرنلسٹ, سول رائٹس ایکٹیوسٹ کے پاس ہے. کلام کی اجازت اللہ نے بھی دی ہے, وہ کلیم ہے, اور کلام کی اجازت آئین نے بھی دی ہے. سو آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہم سب گنہگار ہیں, یہ یاد رکھے. آپ اپنے آپ کو مورلی گنہگار سمجھیں یا دینی طور پہ, لیکن اگر ان بے گناہوں کے لیے, ان شہیدوں کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو یاد رکھیے یہ حال ہمارا بھی ہوگا. شکریہ.